نحمده وأصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبلہ الرسل اس سے پہلے رسول، افإن مات کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں، آ کا مطلب کیا، فا تو، ان اگر، مات یموتو کا معنی مرنا، فوت ہونا، کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب اور جو کوئی پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا پس اس نے اللہ کا ہرگز بھی کچھ نقصان نہیں کیا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عن قریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ دہرا لیں جی، وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول، قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبلہ اس سے پہلے، الرسل رسول، افإن مات کیا بس اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو کوئی پھر گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ بس ہرگز اس نے نقصان نہیں کیا اللہ کا، شیئا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ، الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد مگر ایک اللہ کے ایک رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں، جب نماز کے اندر آ جائیں، امام صاحب قاری صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں اور یہی آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، تو کیا فوراً وہیں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں کہتے تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بعد لمن بعد اس شخص کے لیے دوری ہے جو میرا ذکر بھی سنے، فلم یصلی علیہ اور مجھ پہ درود نہ پڑے، اس شخص کے لیے جنت سے دوری ہے، مطلب اس شخص پہ لعنت ہے جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پہ درود نہیں بھیجتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بخیل ہے وہ آدمی جو میرا نام سنتا ہے، فلم یصلی علیہ اور مجھ پہ درود، تو
اگر ہم نماز میں آپ علیہ السلام کا اس طرح نام سن لیں قرات میں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک تو علماء کا استدلال ہے جی فوراً جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، لیکن ہمیں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی جو بہتر چیز معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی جو ہے وہ خاموشی سے سنیں، کیونکہ ایسے مقامات پہ نبی علیہ السلام یا صحابہ سے کوئی علیحدہ سے حدیث موجود نہیں ہے کہ امام بھی اور مقتدی بھی جو ہے وہ قرات روک کے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. نماز پڑھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے اور تشہد میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں جی؟ التحیات. اس کے بعد تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ لونا شاباش، درود پڑھتے ہیں نا. تو انشاءاللہ یہی جو درود ہے نا وہ اس کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر بات معلوم ہوتی ہے، باقی مکمل علم وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس طرح ایک اور بھی مسئلہ یاد آ گیا، یہ بھی اس حوالے سے بڑا پوچھا جاتا ہے. جی ہم بعض اوقات واش روم میں ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، تو قاری صاحب اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے. ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر تو جواب دے نہیں سکتے، ادھر تو جواب دے نہیں سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو باہر نکلیں، یاد رہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے اس سے پہلے رسول. آدم گزر چکے، نوح گزر چکے، ہود گزر چکے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اور جتنے پیغمبر ہیں سارے کے سارے اور وہ فوت ہو چکے ہیں. افین ماتا، کیا پس اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، کیا پس اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، اعراض کر جاؤ گے، منہ پھیر لو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جس نے منہ پھیرا اس نے اللہ کا کچھ نہیں نقصان کیا، اپنا نقصان کیا. توجہ ہے جی؟ بات یہ تھی کہ غزوہ احد میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 تیر انداز دے کے ایک صحابی کو کھڑا کیا درے پر، چوٹی پر. فرمایا کہ ہم آگے سے سنبھال لیں گے، تم نے پیچھے سے ہم پہ حملہ نہیں ہونے دینا. ادھر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دیکھی، مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جو ہیں وہ لے رہے ہیں، ادھر ان کے ساتھیوں نے دیکھا، حالانکہ اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے تاکیداً منع کیا تھا، ہمارے جسموں کو پرندے بھی جو ہے نوچ رہے ہوں، تم نے آنا جب تک میں پیغام نہ بھیجوں، اور اگر دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے پھر بھی تم نے درا چھوڑنا نہیں. صحابہ نے اجتہاد کیا، کہا مقصد تو پورا ہو گیا نا، لہٰذا اللہ کے نبی کا بھی یہی مطلب ہوگا کہنے کا، مقصد پورا ہو گیا، جیت تو گئے، اب ہمارا یہاں پہ رکنے کا فائدہ کوئی نہیں، چلو نیچے. یہ نیچے اتر گئے، لیکن جس کو امیر مقرر کیا تھا آپ علیہ السلام نے وہ نہیں اترے، اور ان کے ساتھ 12 افراد تھے. کتنے؟ 12 افراد تھے. وہ نہیں اترے، ان کا نہیں، ہم نہیں اتریں گے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ادھر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادھر کفار کی جانب سے لڑ رہے تھے، اور ان کے نیچے 100 سوار تھے اور تیر انداز تھے. کتنے؟ اب 12 اور 100 کا کیا مقابلہ. اب ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹا اور پیچھے سے حملہ کر دیا. 12 جو ہیں وہ ان کو شہید کیا. صحابہ پہ سخت قسم کا حملہ ہوا. ادھر سے یہ پیچھے سے خالد بن ولید حملہ کر رہے ہیں. ادھر جن لوگوں کو مسلمانوں نے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، جو بھاگ چکے تھے، ان کو جب پتہ چلا ادھر سے انہوں نے بھی حملہ کر دیا. درمیان میں کون ہے؟ اب دونوں طرف سے حملہ. 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک کافر نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یوں پتھر پھینکا، آپ کیونکہ گڑھے میں گر چکے تھے. آپ علیہ السلام کو لگا آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ایک کافر نے خبر پھرا دی، مشہور کر دیا بھئی اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ معاملہ بڑا ایک خوفناک صورتحال اختیار کر گیا. کچھ جو نئے نئے مسلمان تھے
وہ کہنے لگے نبی نہیں رہے تو ہمیں لڑنے کا فائدہ۔ دوسرے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، جن کے لیے آئے تھے وہ تو رہے نہیں، اب ہم پھنس گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے درخواست کرتے ہیں ہمیں پناہ دے دے، ہم اب دوبارہ تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ کچھ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو سائڈ پہ بیٹھنے لگے ہیں، ہم نے اب لڑائی کرنی نہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ وہاں پہ منافق بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں اگر تمہارا پیغمبر سچا ہوتا تو بلا فوت ہوتا؟ بولے نہیں۔ تمہارا پیغمبر سچا ہوتا بلا فوت ہوتا؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں کے دل پہ ایک بڑی زبردست چوٹ لگا رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں نفاق پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے بھئی میں نہیں لڑتا، کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نہیں لڑ رہے ہمیں لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جی ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی کے لیے لہذا وہ نہیں رہے، لہذا ہم پھر جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی اب انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہوش آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، او اللہ کے بندو میری طرف دوڑ کے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں ہوں۔ یہ ایک بڑے ہی خوفناک واقعہ جو ہے بڑی خوفناک صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ ہم وقت کے پیش نظر صرف اشارے کر رہے ہیں بیچ میں سے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ مسئلہ مکمل کیا جائے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی، وہاں پہ حضرت طلحہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہنچے۔ اب ارد گرد کافر ہیں، وہ تیر برسا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، انہوں نے بھی آواز دیا اوے اللہ کے نبی زندہ ہیں، ادھر آؤ، ادھر ہیں اللہ کے نبی۔ اب جن کے پاؤں اکھڑے تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور یاد رہے کہ کتنا عرصہ اللہ کے نبی اور سعد صرف چند صحابہ تھے جن میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ تیر انداز بڑے ماہر قسم کے تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، بس جو سامنے آ گیا وہ نہیں بچتا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں پیچھے سے دیکھتے تھے، حضرت سعد کہتے تھے اللہ کے نبی آپ پیچھے رہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ وہ صحابی ہیں جتنے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے نا، آ کے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن اس موقع پہ واہ سعد آپ کی خوشبختی، آپ کی سعادت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد برساؤ تیر کفار پہ، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ صحابی ہیں ان کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، صدقے اور قربان جائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ شاگردوں پہ، آپ کے یاروں پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور دیگر صحابہ جو ہیں آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر زور کا مارکا ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کفار بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ ہم نے صرف موٹی موٹی بیچ میں جو ہیں وہ چیزیں بیان کی ہیں تاکہ اصل مسئلے تک پہنچیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جب ایک افواہ سی پھیلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ دین چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے اب ہم کیوں لڑیں، بلکہ آپ کو ایک اور مزے کی بات سناؤں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے کہ نہیں نام؟ انس بن نضر، یہ حضرت انس بن مالک کے بڑے عزیز ہیں۔ حضرت انس بن نضر اس موقع پہ نا انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ کا رب تو فوت نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے، ہم رب کے لیے لڑتے ہیں، اگر پیغمبر نہیں لڑ رہے اس راستے میں پیغمبر شہید ہوئے ہیں، ہمارا زندہ رہنے کا فائدہ نہیں، ہم بھی اسی راستے میں شہید ہوں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو تنبیہ کی
کہ ایک افواہ سی پھیلی تھی کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، تم نے کہا ہم دین ہی چھوڑ دیں گے۔ کیا دین تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی قبول کرتے ہو؟ دین تو اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، یہ اللہ کا ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ تو کیا مطلب ہے اگر نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم سب دین چھوڑ جاؤ گے؟ محمد کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الہ تو نہیں ہے نا، وہ اللہ تو نہیں ہے نا، وہ مشکل کشا حاجت روا تو نہیں ہے، الا رسول، وہ تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کتنے رسول گزرے، آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، ابراہیم آئے چلے گئے، اسماعیل آئے چلے گئے۔ کیا ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی امتوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا، اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا تھا؟ بتاؤ، کیا وہ اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ گئے تھے اپنے نبی کے فوت ہونے کے بعد؟ نہیں نا۔ تو پھر تم نے یہ کیا کیا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، او فإن مات، کیا پس اگر یہ فوت ہو گئے، او قتلا، یا شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، بتاؤ مسلمانوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اس لیے تم نے یہ دین کو قبول کیا ہے؟ نہیں نا۔ کس کے لیے لڑتے ہو؟ اس کے لیے جس کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ تو پھر تم نے یہ ارتداد کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اب یہی وہ آیت ہے نازل ہو چکی تھی، اس میں ایک اشارہ مل چکا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد انقلبتم ہوگا، کچھ نہ کچھ لوگ مرتد ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ساڑھے سات سال کے بعد، یعنی غزوہ احد کے 7.5 سال کے بعد تقریباً آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے نا۔ غزوہ احد کتنی ہجری کو ہے؟ اپنا 2 کو اور 10 کو آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ 7.5 کہہ لیں تقریباً سال بنیں گے، جس میں اللہ کا بھلا کرے 7.5 سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو اشارہ تو مل چکا تھا کہ ارتداد کا راستہ لوگ اختیار کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر مدینہ سے کچھ باہر تھا، خبر ان کو ملی آپ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ ایک بچے نے بتایا، آپ دوڑتے ہوئے آئے، مسجد میں دیکھا لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، لوگ رو رہے ہیں، سیدھے کسی سے بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے، دیکھا آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جلدی سے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کے چہرے کو چوما بوسہ دیا اور فرمایا واللہ لا یجمع اللہ لکا موتتین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پہ کبھی بھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک ہی دفعہ آپ پہ موت آئے گی، 2 دفعہ وہ یاد ہے نا 2 موتوں کا واقعہ، پہلے ہم نے سنایا تھا نا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر گئے تھے، تجلی ڈالی، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے نا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے طرح طرح کے سوال اور مطالبات کیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ کیا، قوم کو کیا جا کے بتاؤں گا، ترلے منتے کی، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو ان پہ دوبارہ پھر موت آئی۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا کہ ایک موت آئی، آپ کچھ دیر کے بعد پھر آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے دوبارہ وفات ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا منہ چوما، یہ بڑا ایک مزے کا لطیفہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ بتائیں کہ میت کو منہ چوما جا سکتا ہے، میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں۔ سوال کیا ہے؟ کس کا؟ بولے نہیں سارے یار، تھک تو نہیں گئے؟ ٹائم تو نہیں نا اوپر ہوا؟ کتنے منٹ رہیں گے؟ آج مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، میت کا بوسہ لینا بولیں شاباش جائز ہے، کس کا؟ میت کا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیوں نہیں؟ مولوی صاحب دلیل؟ کہا جی دلیل ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو حجرے میں گئے، آپ پہ وہ یمنی چادر تھی، حضرت ابوبکر نے ہٹائی اور آپ علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ میت کا بوسہ لینا، جو فوت ہو جائے اس کا منہ چومنا۔ مولوی صاحب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، کہتے ہیں نہیں وہ تو زندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مولوی صاحب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ نہیں وہ تو زندہ ہے، فوت ہو گئے ہیں۔ یہ وہابی کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ نبی کے ساتھ وفات کا لفظ، نبی کے ساتھ موت کا لفظ، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی توہین ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ پہلے وہی تھے جو کہہ رہے تھے میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا بوسہ لیا، آپ کا منہ چوما۔ اب جب پوچھا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ سرکار آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں بلا لیں، کبھی کہہ رہے ہیں جی ہر جگہ ہی موجود ہیں۔ بس وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کو بتائیں کیا، کو ابھی طے ہی نہیں ہو رہا کہ کہاں ہیں۔ ابھی تک ان بیچاروں سے طے ہی نہیں ہوا کہ کہاں ہیں۔ بھئی قبر میں ہیں، سب مانتے ہیں قبر میں ہیں، نہیں جی وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا ہر جگہ موجود ہیں؟ نہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں آقا ہمیں بلا لیں ادھر۔ اچھا ادھر بلا لیں؟ کہتا ہے نہیں سرکار یہیں پہ آ رہے ہیں۔ بلکہ ایک ظالم نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دوبارہ آنا ہے، کرایہ بھی تم سے لینا ہے، ہوٹل کا خرچہ بھی تم ہی نے کرنا ہے۔ اور یاد ہے کہ نہیں؟ اچھا پوچھے نا ان سے، کہتے ہیں نہیں وہ تو خواب کا واقعہ تھا۔ اچھا خواب کا واقعہ تھا تو انہوں نے حقیقت میں اتنا فنڈ کیوں جمع کیا تھا؟ وہ سنا ہے کہ وہ خواتین نے اپنی وہ بالیاں اتار کے دی تھی، سونے کی انگوٹھیاں دی تھی۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ادارہ بناؤ تو میں وہاں پہ آؤں گا۔ سنا ہے بھائی، دلیل ہم سے نہ مانگنا، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سنا ہی ہوگا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال بھئی بات یہ ہے ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن اب قرآن کا کیا کریں یار؟ جو قرآن نے کہنا ہے وہ بھی نہ بیان کریں؟ بولے نہیں بھائی، جو قرآن نے کہنا ہے کیا وہ بھی نہ بیان کریں؟ اب قرآن بیان کرنے سے کسی کی اگر دکانداری بند ہوتی ہے تو ہو جائے، پھر تو نہیں ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ انتہائی ادب والے الفاظ استعمال کیے جائیں، انتہائی جچے تلے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن یار جو قرآن کہتا ہے اسے تو ہم چھپا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، مسجد میں اب مسئلہ چل رہا ہے، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں جس نے کہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اس کی میں گردن اڑا دوں گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت ابوبکر گئے، کہا عمر میری بات سنو۔ حضرت عمر نہیں سن رہے۔ عمر، حضرت عمر فل جلال میں عمر 3 دفعہ پکارا، حضرت عمر نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ظاہر صدمہ ہے اور صدمے میں بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر سیدھے گئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اور پتہ کیا الفاظ تھے؟ یقین جانیں اتنے پیارے الفاظ یاد کر لیں۔ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے سن لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے سن لو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پہ موت آ سکتی۔ یہ صرف اللہ کا حصہ ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا ہے۔ خدا کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ آپ علیہ السلام کا رتبہ ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ ارے یہ تو کہتے ہیں موت کا لفظ نہیں لگانا آپ کے ساتھ، یہ تو بڑی توہین ہے، گستاخی ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں اس کتاب سے بڑھ کے آپ علیہ السلام کا کوئی ادب سکھانے والی روئے زمین پہ کتاب ہے؟ اس کتاب سے بڑھ کے کوئی آپ علیہ السلام کی عظمت بتانے والی کوئی کتاب دنیا میں ہے؟
نہیں نا، یہ کتاب تو کہتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کر لو۔ وہ قرآن نبی کی گستاخی اور توہین والے الفاظ کیسے بول سکتا ہے؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے آفا اماتا، کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ موت یا وفات کا لفظ لگانا گستاخی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے اور یہی ادب ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یعقوب پہ موت آئی علیہ السلام، پہلا پارہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی توہین کی ہے، نعوذ باللہ، گستاخی، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف دکانداری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، صحابہ نے سب نے تسلیم کیا، فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے اس کے بعد یہی آیت پڑھی، یہی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا پس اگر آپ فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمیں تب پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، ورنہ کئی افراد تو بھول چکے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس دن یہ آیت سنی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ مانا کہ سمجھ ہی اس دن اس آیت کی آئی، پڑھا تھا پہلے اس آیت کو، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں سمجھ ہی ہمیں اس دن جو ہے وہ اس آیت کی آئی۔ پھر ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر عورت کے زبان پہ یہی تھا افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا پس اگر آپ فوت ہو گئے، اس شہید کر دیے گئے تو آپ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں گے۔ ہر مدینہ کے بچے کی زبان پہ یہی آیت جو ہے جاری ہو گئی تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے موقع پہ پڑھی اور اس سے استدلال کیا تھا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کر کے بیٹھ گئے اور مان گئے کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کون سا دن تھا جس دن آپ فوت ہوئے تھے؟ کون سی تاریخ تھی ربیع الاول کی؟ کہتے ہیں جی قیامت تھی مدینے میں اس ماہ کی 12 کو، فاطمہ روئی تھی تم جشن مناتے ہو، بلال روئے تھے، اصحاب روئے تھے، تم جشن مناتے ہو۔ نبی کے صحابہ تو اس دن رو رہے تھے، تو تم خوشیاں منا رہے ہو، کس چیز کی خوشیاں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کو تسلیم کر کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کہ اپنی ایڑیوں کے بر پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔